بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آخری دین کیوں ہے؟ دنیا میں انسان کے وجود کے آغاز اور انسانی معاشروں کے قیام کے بعد سے انسانوں اور ان کے پروردگار کے درمیان تعلق کی تنہا کڑی اسلام ہی رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان تمام تعلیمات کو شامل کر لیا جو تمام بڑے رسول لے کر آئے تھے۔ عقائد کے تعین و اصلاح اور قوموں کی ہدایات کے سلسلے میں جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی سب کے لیے کافی ہے۔ جس اسلام کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی وہ وہی اعلیٰ کی آخری شکل ہے۔ اسی طرح اس کی حیثیت عام ہے جو ساری قوموں اور قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے کی تمام نبوتیں مقامی اور وقتی تھیں، یعنی زمان و مکان کے لحاظ سے محدود۔ عام اور دائمی نبوت تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو وہی اعلیٰ کی آخری ہدایت دے کر اس کی عقل کے سپرد کر دیا ہے کہ اب وہ ان ہدایات کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرے اور سمجھ اور فیصلے کی صلاحیت کو کام میں لا کر درست اور مصلحت عامہ کو پہچانے، یعنی وحی کا زمانہ ختم ہوا اور عقل کا زمانہ شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ، عبادت اور اخلاق و کردار کی بنیادیں مستحکم کر دیں اور انسان کی سیرت اور معاشرے کے روابط کو منضبط کرنے والی واضح ہدایات سامنے رکھ دیں۔ ان ہدایات اور بنیادوں پر وقت گزرنے یا جگہ بدلنے کے ساتھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ رہے دیگر معاملات اور وہ کتنے زیادہ ہیں تو انہیں انسانی عقل کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ علوم و فنون، زمینی سرگرمیوں اور تہذیبی پیش رفتوں میں دین نے عقل کو آزادی دی ہے۔ ان سارے میدانوں میں اصولوں کے تعین اور وسائل کی آزادی کے ساتھ عقل بغیر کسی رکاوٹ کے تصرف کر سکتی ہے۔ ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے عدل و انصاف دینی اصول ہے۔ اس اصول کو انتظامی، سماجی اور اقتصادی طور پر نفاذ کرنے کے لیے عقل کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو قانون چاہے بنائے اور جو عدالت چاہے قائم کرے۔ دنیا میں ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں جو انبیاء کرام کے دور میں پیش نہیں آئے ہیں۔ میں فضائی تگ و تازہ اور مصنوعی سیاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ روئے زمین پر عام انسانی سرگرمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن میں حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن کی پہلے اسلامی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ان معاملات میں ایمان اور پرہیزگاری کی روح کے ساتھ عقل سے کام لے کر ہی نمٹایا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دوسرا نبی بھیجنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن جب ساری ہدایات مکمل ہو چکی تھیں تو محض انہیں دہرانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ اس لیے قیامت تک انسانی قیادت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب و سنت پر قدرت نے اکتفا کر لیا۔ اگر اسلام کے وارث علماء و حکام نے اپنا فرض دیانتداری سے ادا کیا ہوتا تو اس سوال کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اسلام آخری دین کیوں ہوا۔ ظاہر ہے امت اسلامیہ اپنے ثقافتی سیاسی بگاڑ کی وجہ سے خود اپنی قیادت کی صلاحیت کھو چکی ہے تو پوری دنیا کی قیادت کیسے کرے گی؟ دنیا کی قیادت کے تعلق سے اسلام کی ابدی صلاحیت کا نمونہ کیسے پیش کرے گی؟ اہل عقل اس کو مسترد کرتے ہیں کہ دنیا کو پیچھے کی طرف گھسیٹا جائے یا فکری تہذیبی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اسلام اگر عزت پسندانہ مسلک یا تہذیبی جمود کا نام ہوتا تو ہم اسے مسترد کر دیتے، لیکن اسلام تو اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتا ہے۔ سچے اسلامی فقہا کہتے ہیں کہ جہاں بھی انصاف اور رحم ہوگا، جہاں فضیلت، آزادی اور مصلحت عامہ ہوگی، وہیں شریعت الہی ہوگی۔ آخر ان مقاصد کے علاوہ وہ لوگ آخر تک اور کیا چاہ سکتے ہیں؟ روز و شب کی گردش چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اگر وحدانیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو زمانہ چاہے جتنا بدل جائے یہ صفت نہ بدل سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے۔ اور اگر انسان کو اپنے پروردگار پر انحصار ہے تو تہذیب کی پیش قدمی کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بے پناہ ہو جائے اور نماز و دعا کی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ یہی صورت اخلاق اور تمام انسانی تعلقات کے میدان میں بھی ہے۔ جب اہل کتاب نے یہ گمان کیا کہ دین چند مراسم و ابہام کا نام ہے تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں۔
دین نام ہے اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق اور بہترین عمل کا۔ جس کسی نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا اور اپنا عمل صالح بنا لیا اور سیدھے راستے پر آ گیا، وہ نامراد نہیں ہو سکتا۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے اور اپنے نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا کسی رنج کا کوئی موقع نہیں۔ آخر یہ حقائق دین کے انتہائی اور آخری صورت کیوں نہ ہوں؟ اللہ رب العالمین دنیا کے بر اعظموں میں بسے ہوئے انسانوں سے فرماتا ہے کہ میری طرف رخ کرو، جو کام بھی تمہارے سپرد کیا جائے اسے باحسن خوبی انجام دو، تو تم امن و سلامتی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، رنج و غم سے نجات مل جائے گی اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اب اور کیا رہ گیا ہے؟ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اور کیا کہتا، کیونکہ اسی دین کے اندر ہی یہ تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسی لیے دین آخری مذہب ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ، اسی لیے کہتے ہیں اسلام آخری دین ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو انسان کو پتہ چلتی، کیونکہ اسلام تو اس دوران مکمل ہی ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے یہی، انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اور بھی احادیث مبارکہ سنائیں گے اور اچھے اسلامی واقعات بھی سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔